اللہ کا شکر ہے کہ اس سال رمضان میں کئی ملکوں سے مہمان آئے ہوئے ہیں. تقریباً 5-6 مہمان برطانیہ کے ہیں، موریشس کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں اور افریقہ کے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہمیں آپ چاہیں کرم آپ کا، ورنہ ہم اس چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ الحمد للہ کا شکر. ایک بڑے عالم میرے خلیفہ جنوبی افریقہ آزاد دارالعلوم کے وہ محترم ہیں، جس کو آپ انگریزی میں پرنسپل کہتے ہیں. پرنسپل کے معنی کے پل بھر میں بادشاہ ہو گئے. پرنس مانے بادشاہ اور پل مانے پل، یہ نہیں مانا. یہ وہ مانا بتایا جو بڑے بڑے انگریزی کا بھی نہیں جانتے، چاہے ہم امریکہ کی ڈگری لے کے آئے. پرنسپل پل بھر میں بادشاہ ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج کل میری تعریف ہو رہی ہے، مجھ سے بڑے بڑے علماء بیٹھ ہو رہے ہیں، میرے دل میں کہیں بڑائی نہ آ جائے. میں نے ان کو ٹیلی فونک خطاب کیا 1-2 منٹ کا کہ جب کوئی تعریف کرے تو آپ یہ کہتے ہو اللہ لک الحمد و لک الشکر. اے اللہ آپ ہی کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ ہمارے عیب کو چھپایا اور ہنر کو ظاہر فرمایا. تو تعریف سے آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اور تکبر قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ تکبر اللہ سے دور کرتا ہے اور ہم تو شکر جو ہے شکر اللہ سے قریب کرتا ہے. تو قریب اور بعید دونوں زمانہ بیک وقت اجتماع ضدین محال ہے. شکر کرنے والا کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکا، کیونکہ شکر سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور تکبر سے دور ہوتا ہے. تو دونوں ضد ہیں. آگ و پانی جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ وقت آ گیا، اس جواب سے وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے قلب میں عطا فرمایا. یہ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باتیں بے وقوف اور الو قسم کے لوگ بزرگوں کی تعریف جب کی جاتی ہے تو وہاں ایک حدیث کی فٹنگ وہ شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ منہ کے سامنے اگر کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. یہ حدیث میں ہے. تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واسطے سے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی تھی. تو فرمایا اس حدیث کی شرح اکابر علماء نے فرمائی ہے کہ یہ ان کے منہ میں مٹی ڈالو. منہ میں مٹی ڈالنے کا مطلب نہیں یعنی تم اپنی تعریفوں پر ہاتھ ڈال دو، اپنے کو بڑا نہ سمجھو اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری پردہ پوشی ہے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر ہے. حسنہ کی تفسیر میں ہے کہ مخلوق میں اس کی تعریف ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ خدا مجھ کو میری نظر میں چھوٹا کر دے مگر مخلوق کی نظر میں بڑا کر دے. جب کوئی مخلوق تعریف کرے تو شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے مخلوق میں ہم کو بڑا کر دیا، لیکن اپنی میری نظر میں مجھ کو آپ چھوٹا دکھائیے. یہ دعائے رسول اس کے حق میں قبول ہوئی ہے صلی اللہ تعالی وسلم کہ مخلوق اس کی تعریف کرے. اور رہ گیا مٹی ڈالنا، آپ یہ بتائیے کہ جتنے اکابر اولیاء اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یہ میرا ماموں ہے، لو اس جیسا میرا ماموں. تعریف ہوئی کہ نہیں اس میں؟ لیکن سعد بن ابی وقاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مٹی ڈالی. بڑے بڑے علماء اکابر استاد جب اول نمبر لڑکا بخاری شریف میں پاس ہوتا ہے تو استاد کہتا ہے یہ لڑکا اول نمبر پاس ہوا، ماشاءاللہ سب لڑکوں میں آگے بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب سے اول نمبر آیا. تعریف ہوئی یا نہیں؟ تو کیا وہ لڑکا مٹی جیب میں پہلے سے لے کے رکھے رہے تاکہ مٹی ڈھونڈنا نہ پڑے؟ جہاں استاد کے منہ سے حوصلہ افزائی ہو فوراً منہ میں مٹی ڈال دو. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن پاک و حدیث پاک کو لغت سے مت سمجھو، اس کو بڑی کتابوں سے سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اپنے کو یہی سمجھو. میرے شیخ مرشد شاہ نورالحق صاحب دعوت برکاتہم کو میں نے لکھا کہ آپ اس زمانے کے غوث ہیں اور آپ ہمارے لیے بس آپ سے بڑھ کر کوئی نعمت کائنات کے اندر میرا کوئی نہیں ہے. اور بہت سے ایسے خطوط حضرت کے سامنے آئے. تو میرے شیخ نے کیا فرمایا، کیا جواب لکھا؟ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے نیک گمان کی برکتوں سے، سن لو الفاظ، اللہ تعالیٰ
میرے دوستوں کے نیک گمان کی برکتوں سے مجھ کو نوازے. یہ نہیں کہ آج میں مٹی پارسل کر رہا ہوں ہندوستان سے اور وہ مٹی کرامتی ہوگی تیرے منہ میں خود گھس جائے گی لفافہ کھولتے ہی. کیا اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے لغت سے مسئلہ اور شریعت سمجھنے والے. جب تک بزرگوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی عقل میں سلامتی نہیں آتی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری اس حرکت سے مسلمانوں کو اذیت پہنچ رہی ہے اور اذیت دینا حرام ہے. تقویٰ پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک اہل تقویٰ کی صحبت نصیب نہ ہو. جلسے میں میرے سامنے میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ جلسے میں حضرت کی مدفع کی اور حضرت کی تعریف ہوتی تھی. حضرت فرماتے تھے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ لک الحمد ولک الشکر. اللہ کا شکر ادا کر لو. جب کوئی بڑائی کرے فوراً کہو ہے اللہ لک الحمد, سب تعریف تیرے لیے ہے, ولک الشکر, تیرا ہی احسان ہے. ورنہ ہماری ستاری فرمائی آپ نے اور بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی. یہ دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھائی. اللہ وجعلنی صبورا وجعلنی شکورا, اللہ نے صابر شاکر فرما وجعلنی فی عینی صغیرا, اور میری نظر میں مجھ کو چھوٹا دکھا, وفی اعین الناس کبیرا, اور مخلوق کی نظر میں بڑا دکھا. یہ صوفی بیوقوف ہے جو کہتا ہے کہ مخلوق میری تعریف نہ کرے, مخلوق کی نظر میں مجھ کو بڑائی نہ ہو. مخلوق کی نظر میں بڑائی اللہ کی نعمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. ہاں اپنے منہ سے مت کہو, مخلوق ہے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ. ایک شخص نے لکھا کہ میں اس زمانے کا ابدال ہوں. دوستوں سے کہنا شروع کیا, حقیق الامت کو خط گیا کہ میرے گاؤں میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں کتب سے بھی اونچا ابدال ہو گیا ہوں. حضرت نے لکھا کہ جو ابدال ہوتا ہے وہ اپنے منہ سے ابدال نہیں کہتا, دوسرے لوگ سمجھتے ہیں. لہذا پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا ہے. آئیے اب میرے ایک مہمان برطانیہ سے آئے ہیں, گلاسٹر سے. ان کا لقب میں نے گلفام رکھا ہے. لقب کی وجہ آپ خود سمجھ جائیں گے. صورت بے بھی حالت مپروس. ہاں جزاک اللہ. میرے صاحب ایک بات یاد دلا رہے ہیں کہ میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی تھی. شاہ عبد الغنی مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ, جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حقیق الامت ان کو محبی و محبوبی شاہ عبد الغنی صلی اللہ تعالیٰ کرمہ لکھتے تھے. اس بزرگ کے ساتھ 17 سال اختر کے گزرے تھے. بزرگوں کی جوتیاں اختر نے اٹھائی, ان کی نگاہیں مجھ پر پڑی ہوئی. تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ حدیث منہ میں خاک ڈالنے کی اصل میں پیشہ ور تعریف کرنے والوں کے لیے آپ نے فرمائی تھی. شان نزول اور شان ورود تو سمجھو پہلے کہ آپ نے کس وقت فرمایا تھا. پیشہ ور تھے سعودیہ میں, حجاز مقدس میں, وہ تعریف کرتے تھے, پیسہ مانگتے تھے, پیشہ تھا ان کا. اور اگر پیسہ نہ دو تو اتنے ہی زبردست شعر وہ برائی کا کہتے تھے انتقامن. اگر پیسہ نہ دو تو اتنے ہی برا شعر, جتنی تعریف اس سے خطرناک شعر برائی کا وہ کہتا تھا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, علامہ شامی نے اپنی کتاب فقہ جامی میں لکھا ہے کہ اگر ایسا شاید پیشہ ور ہو کہ اندیشہ ہو کہ اگر اس کو نہیں پیسہ دوں گا تو برائی کرے گا, اس کو پیسہ دے دینا بالکل جائز ہے ظلم سے بچنے کے لیے.